اس نے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر پورے گھر پر نظر دوڑائی تھی۔ 5 سال پہلے وہ چیخیں اس کے کانوں میں دوبارہ گونجنے لگی تھیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج میں پڑی میت اور اس دشمن جاں کا رونا، اور پھر اس کے باپ کی ضد پر وہ نکاح، ہر چیز اس کے دماغ کے پردے پر لہرا گئی تھی۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا، تبھی دروازے کے بند ہونے اور کسی کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ شہرام تم؟ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ کتنا خوش تھا وہ اس دن، کتنی بڑی خوشخبری سنانے آیا تھا اپنے باپ کو، لیکن انہوں نے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ان کو شہرام کے چہرے کی خوشی سے زیادہ اپنی بھتیجی کی آنکھوں کے آنسو دکھائی دیے تھے۔ شہرام کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ آگے بڑھا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ سے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت، بس گلے لگ گیا تھا۔ شاید وہ بھی اب تھک گیا تھا، کسی کا سہارا چاہتا تھا۔ کیسے ہو جوان؟ 5 سال اپنے باپ سے دور رہ لیا تم نے؟ وہ شاید اس سے سوال کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری، چھوٹا سا جواب دے کر جیسے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ملک عبداللہ صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو بہت بدل چکا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، چہرے پر داڑھی، ورزشی جسامت، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان دکھ رہا تھا۔ 5 سال کافی محنت کی ہے تم نے خود پر۔ ملک عبداللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے شہرام کا کاندھا تھپ تھپایا۔ وہ شرمندہ ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، جیسے عبداللہ صاحب نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب کچھ بھی آپ سے ہی سیکھا ہے، وہ بھی ان کا بیٹا تھا۔ جواب دیے بغیر تو اس کا بھی گزارا نہیں تھا، تبھی وہ مسکرانے لگے۔ ان کا بیٹا واقعی بدل گیا تھا۔ اب وہ باپ کو آگے سے جواب بھی دیتا تھا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، باپ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ مقابلہ نہیں کر رہا، بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا جو ہر چیز خاموشی سے برداشت کر لوں گا۔ اب میں اپنے حق کے لیے لڑنا جانتا ہوں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے حقوق کے لیے اچھے برے کی تمیز بھی بھول گئے ہو۔ تم مسکراتے ہوئے ایک دوسرے پر طنز کر رہے تھے۔ شہرام کو برا بھی لگ رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے باپ سے اس طرح بات کرے، لیکن وہ ان 5 سالوں میں جس تکلیف سے گزرا تھا اس کے بعد اس کے دل میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ تم نے واپس آ کر بہت اچھا فیصلہ لیا ہے۔ جی، آپ نے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا تھا، میرا مرنا جینا خود کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ آپ کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بس ایک بوجھ میرے سر پر لاد دیا جسے 5 سال تک میں اپنے ساتھ لے کر چلتا آیا ہوں۔ نہ دن کو سکون ملتا ہے، نہ ہی رات کو نیند آتی ہے۔ ہر وقت سوچوں کا ایک بھور میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا، لیکن خیر آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ تو باپ ہیں نا، اور باپ کو اولاد، خاص طور پر بیٹا تو بالکل نظر نہیں آتا۔ انہیں تو فکر ہوتی ہے اپنی بھتیجیوں کی، اپنے بھائیوں کی اولاد کی۔ عبداللہ صاحب حیرانگی سے شہرام کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہرام سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا وہ ابھی تک اسے قبول نہیں کر پایا تھا، یا وہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ عبداللہ صاحب کچھ سمجھ نہیں سکے تھے۔ میں اماں سے مل کر آتا ہوں۔ ہاں جاؤ، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ 5 سال تم اس سے دور رہے ہو۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری لی تکلیف دیکھی ہے۔ اس سب کی وجہ بھی تو ابا آپ ہی تھے۔ عبداللہ صاحب ایک دم چونکے تھے، مطلب وہ ابھی بھی اس کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شاید بیٹے کا غم انہیں کمزور کر گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر آواز کیے ان تک گیا تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، شہرام کی آواز سنتے ہی سکینہ بیگم نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ شہرام، یہ تم ہی ہو نا؟ میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ وہ شہرام کو مسلسل ہاتھ لگا کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم حقیقت میں میرے سامنے ہو، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں، میرا بیٹا واپس آ گیا۔ عبداللہ صاحب، ہمارا بیٹا واپس آ گیا۔ وہ دیوانہ وار شہرام کو چوم رہی تھی۔ شہرام کو اپنی ماں کی حالت پر ترس آیا تھا اور ماہین سے مزید نفرت ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے دور چلا گیا، انہوں نے میری دوری برداشت کی، تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی۔ وہ دل ہی دل میں ماہین پر صلواتیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو جلدی سے گلے لگایا۔
اماں مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ آپ کو اتنی تکلیف تھی، ابا کو اتنی تکلیف تھی، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اماں آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ تم تو اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تمہیں کیا پرواہ اس سب کی؟ اماں ایسے مت کہیں، میں آپ لوگوں کی خاطر ہی تو واپس آیا ہوں۔ اب تم آ گئے ہو نا، اب دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ وہ واپس تو آ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ماہین کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اب یہ نفرت اسے کہاں تک لے کر جاتی ہے یہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ماہین اٹھ بھی جاؤ، اب صبح ہو گئی ہے، خالہ پلیز تھوڑی دیر اور سو لینے دینا۔ تھوڑی دیر؟ تھوڑی دیر کر کے تم کتنی دیر تک سوتی رہو گی؟ بس بھی کرو اب، تم یہاں پر چھٹیاں منانے آئی ہو یا سونے آئی ہو؟ خالہ 1 ہفتے کی تو چھٹیاں ملی ہیں مجھے، اب آپ کیا چاہتی ہیں وہ بھی میں جاگ جاگ کر گزار دوں؟ کچھ دن سکون کے بھی جی لینے دیں مجھے۔ وہ آنکھیں ملتی برا سا منہ بنا کر اپنی خالہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ میری جان، اتنا سونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ویسے بھی کتنے عرصے کے بعد تم آئی ہو، میں چاہتی ہوں ایک ایک پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ تم میں سے مجھے اپنی بہن کی خوشبو آتی ہے۔ اپنی ماں کے ذکر پر ماہین کی آنکھیں نہ ہوئی تھی، اور اسے یہاں آئے ابھی 2 دن ہی نہ ہوئے تھے۔ اچھا نا، اب ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، اٹھ گئی ہوں، مجھے جلدی سے مزیدار ناشتہ بنا دیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتی ہوئی خود کو بھی فریش کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ذکر پر بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ شہرام کو واپس گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ دشمن جاں کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ عبداللہ صاحب شہرام کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا اس بات کر کے وہ کس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے خاموش رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہرام خود اس کا ذکر کرے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شہرام اتنے سال بیرون ملک گزار کر اب بھی سمجھدار ہو گیا ہوگا، لیکن یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر شہرام چاہتا کیا ہے۔ کیا تلاش کر رہے ہو بیٹا؟ شہرام کی نظریں مسلسل ماہین کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ تبھی سکینہ بیگم نامحسوس انداز میں شہرام سے سوال کیا تھا، کیا ہوا؟ ماہین سے کوئی کام ہے؟ اتنے عرصے کے بعد اس کا نام سن کر شہرام کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سکینہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی کھیرے کاٹ رہی تھی، شہرام نے پلیٹ میں سے ایک کھیرا اٹھاتے ہوئے منہ میں ڈالا۔ اماں، اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے کہ مجھے اس سے کام پڑے۔ شہرام کے سر مارنے پر سکینہ بیگم مایوس ہی تو ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، کیا اس کو بھی کبھی میری یاد آئی ہوگی؟ اتنا سوچتی اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک ناپسندیدہ لڑکی کو یاد کر کے اس کو کیا ملے گا بھلا؟ سر جھٹکتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ میری بچی اتنی خاموش کیوں ہے؟ وہ جو رات کے وقت آسمان کو دیکھتی اپنے مستقبل، اپنے ماضی اور اپنے حال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سلمہ بیگم کی آواز پر ایک دم چونک اٹھی تھی۔ خالہ، آپ یہاں پر؟ اس نے جھٹ سے اپنے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں صاف کی۔ ارے کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی۔ کیوں اتنا سوچتی ہو ماہین؟ خالہ، جب مجھے اپنے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو بھلا میرے پاس سوچوں کے علاوہ رہ ہی کیا جائے گا؟ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا، گھر میں ماہین کو نہ پا کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ماہین اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ماہین اس کے نکاح میں ہے۔ کیسی ہو مایا؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ ہاں، تبھی پورے ہفتے بعد فون کر رہے ہو۔ ارے یار، سمجھنے کی کوشش کرو نا، گھر میں سب سے 5 سال بعد مل رہا تھا تو بس کچھ دوستوں سے ملاقات اور پھر گھر میں سب سے ملاقات، اس لیے ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ تم سے بات کر لیتا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم اپنی بیوی میں مصروف ہو گئے ہو۔ شہرام کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ مایا پلیز، آج کے بعد اس لڑکی کا ذکر مت کرنا۔ جانتی ہو نا مجھے کتنی نفرت ہے اس سے۔ میں تو بس اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میں اسے طلاق دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی نظر اس کے سامنے شیشے میں سے نظر آتے اپنے باپ پر پڑی، وہ ایک دم دنگ رہ گیا تھا۔ ابا آپ؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عبداللہ صاحب بڑی سنجیدگی سے شہرام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مایا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا شہرام؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ اتنا کہتی اس نے فون بند کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط وقت پر تمہیں تنگ کر دیا۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں۔ عبداللہ صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ ابا میری بات تو سنیں۔ ابا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہرام نے سوچ لیا تھا کہ وہ دو ٹوک بات کرے گا، ہیرا پھیری اس سے نہیں ہوگی۔ ابا میں مایا کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے اتنی آسانی سے لے لیا؟ ماہین کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا ابا آپ کیوں اس سے میرا رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہاں ان پڑھ اور موٹی، میں پڑھاکو لکھا، اچھی نوکری پر فائز ہوں۔ آپ کی لاڈلی کو طلاق دے کر میں مایا سے شادی کروں گا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ آنکھیں چراتا ہوا عبداللہ صاحب سے بات کر رہا تھا۔ عبداللہ صاحب نے گہرا سانس لیا اور پھر عبداللہ کے پاس آ کر ان کا کاندھا تھپ تھپایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ماہین تمہارے قابل نہیں، بلکہ اسے تو ایک بہت اچھا، نیک، شریف انسان ملنا چاہیے جو پڑھا لکھا بھی ہو اور اس کے قابل بھی ہو۔ تم فکر مت کرو، میں اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا۔ میں آج ہی ایک وکیل سے رابطہ کرتا ہوں، تم اس کو طلاق دے دو۔ ویسے بھی اس نے آج تک صرف تمہاری پاکستان سے جانے سے پہلے کی تصویریں دیکھی ہیں، یقیناً وہ بھی تمہیں ناپسند ہی کرتی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں رہتے تمہارے اندر بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ عبداللہ صاحب نے اس کے موٹاپے پر چوٹ کی تھی۔ شہرام نے ضبط سے اپنی مٹھیاں دبا لی تھیں۔ 5 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تو اپنے باپ کو فیصلہ سنا دیا، مگر وہ غصہ نہیں ہوئے اس بار۔ ویسے بہت اچھا فیصلہ ہے تمہارا، میں خواہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تمہارے نکاح میں ہے۔ تو دوسری طرف وہ یاد ہے اپنے دوست اقبال صاحب اپنے بیٹے کے لیے ماہین کو پسند کر بیٹھے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی ماہین کو پسند کرتا ہے۔ سچ پوچھو تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنی بھتیجی کی شادی کہیں اور کر دوں، اسی لیے میں نے بھی ماہین کے لیے اپنے دوست کا بیٹا پسند کیا ہے۔ کیا ہی ہینڈسم ہونہار لڑکا ہے، بالکل میری ماں ہی کے جوڑ کا۔ ان کی آنکھوں میں بھتیجی کے لیے بے پناہ محبت، اور ان کی بات شہرام کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تایا جان دیکھیں میرا ڈریس۔ اسی لمحے دلکش ماہین وہاں داخل ہوتی، گھوم کر تایا کو جوڑا دکھانے لگی۔ کھلے لمبے بال مجھے گھٹنوں تک آ رہے تھے، اس پر پتلی سی کمر، سفید رنگت، اس پر کالے رنگ کا لانگ فراک پہنے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ ماہین نے ایک نظر شہرام کی طرف دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کر کے عبداللہ صاحب کے پاس گئی تھی۔ بتائیں نا تایا جان کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ خالہ جان نے مجھے گفٹ کیا ہے، میری بچی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ایسا کرو 2-4 تصویریں بھی بنا لو، ابو ذر کو بھیجوں گا، کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا تم اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی ہو، کہہ رہا تھا آئے گی تو ملنے آؤں گا۔ اب یہ تصویریں بھیجوں گا نا تو دیکھنا کیسا بھاگا بھاگا چلا آئے گا تمہیں ملنے۔ ماہین کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی۔ شہرام جو ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں آیا تھا، اپنے باپ کی باتیں سن کر اس کا خون کھولنے لگا تھا، اس کے وجود میں جیسے لاوا پکنے لگا تھا۔ اس کی امانت اور اس کے ابا کتنے وثوق سے اس کی تصویریں کسی نامحرم کو بھیج رہے تھے۔ غصہ تو اسے ماہین پر بھی تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شہرام کے نکاح میں ہے۔ ہاں نا تایا جان، آپ میری پیاری پیاری پکس بنائیں۔ اتنا کہہ کر ماہین وہاں سے جانے ہی والی تھی، تبھی شہرام نے ضبط کھو کر اس کا بازو جکڑا۔ کس کے لیے اتنا سج سنور رہی ہو؟ ان کے دوست کے بیٹے کے لیے؟ ماہین اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے جھولتے ہوئے اس کی باہوں میں آ گئی۔ شہرام کا غصہ تو 7ویں آسمان پر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ماہین کو کہیں چھپا دے۔ وہ کتنی حسین ہو گئی تھی، پرکشش بھی، وہ کسی بھی لڑکے کا کرش ہو سکتی تھی۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ پہلے تو ماہین سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ شہرام کی جیلسی پر جہاں اس کے باپ نے ہنسی دبائی، وہیں ماہین نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس اجنبی کو گھور کر دیکھا تایا جان، یہ اکڑو کون ہے؟ مجھے نہیں جانتی تم، بولو۔ شور شرابہ سنتے ہوئے سکینہ بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ شہرام، یہ کیا طریقہ ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کا؟ بیرون ملک رہ کر کیا تم تمیز تہذیب بھی بھول گئے ہو؟ مام پلیز، آپ نہیں جانتی یہ اور ڈیڈ مل کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تھا تو اپنی انگریزی لہجے میں بات کرتا تھا۔ کیا کر رہے ہیں تمہارے ڈیڈ؟ کیوں ہر وقت تمہیں ہم سے گلہ ہی رہتا ہے؟ کیا کمی ہے اس بچی میں؟ بولو، کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ کیا قصور ہے اس کا؟ سکینہ بیگم تو آج جیسے پھٹی پڑی، ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ مام، آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کیا زیادتی کی ہے تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ؟ عبداللہ صاحب کے غصے سے بولنے پر ماہین ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے آج تک عبداللہ صاحب کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تایا جان، آپ آرام سے بات کریں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔
تم خاموش رہو، یہ میرا اور میرے ماں باپ کا مسئلہ ہے، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 5 سال سے اپنے نکاح میں لے کر خود یہاں تنہا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اگر اتنا ہی بوجھ تھی میں آپ پر تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ میں نے شادی خود نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، ڈیڈ کے کہنے پر کی تھی۔ تو مت کرتے نا، اب بھی تو ہمت آئی ہے اندر، اب بھی تو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، تب کھڑے ہو جاتے، کم از کم کتنی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ اور اب تایا جان کہہ تو رہے ہیں کہ دے دیں آپ مجھے طلاق، تو مسئلہ کیا ہے؟ طلاق دے کر اس رشتے سے آزاد ہو جائیں اور مجھے بھی آزاد کریں۔ اس قید بھری زندگی سے تنگ آ گئی ہوں میں، اس قید میں رہ رہ کر آپ کا نام نہیں چاہیے مجھے، اور نہ ہی آپ کا ساتھ۔ آزادی چاہیے آپ سے، سمجھے آپ؟ آزادی چاہیے تمہیں، بولو آزادی چاہیے تمہیں۔ عبداللہ صاحب ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو یہ کھیل صرف شہرام کو سبق سکھانے کے لیے کھیلا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کھیل ان کو الٹا پڑ جائے گا۔ اگر شہرام نے واقعی غصے میں آ کر ماہین کو طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ عبداللہ صاحب کو چہرہ سفید پڑ گیا تھا، انہیں اب ماہین کی فکر ستانے لگی تھی، تو دوسری طرف ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 5 سال سے اپنے وجود کی ناقدری برداشت کر رہی تھی، اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا تو وہ شہرام کے ساتھ ساری زندگی گزارے گی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی۔ دوسری طرف شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہین کو سب سے دور لے جائے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ماہین گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، شہرام خون آلود آنکھوں سے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ اگلے ہفتے رخصتی کی تیاری کریں، اگلے ہفتے مجھے رخصتی چاہیے۔ وہ ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے اسے وارن کر رہا تھا۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ عبداللہ صاحب کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ آئی تھی، تو دوسری طرف ماہین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ماہین اس کی ضد بن چکی تھی۔ ماہین کے دل میں ابھی بھی یہی خیال تھا کہ شہرام صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی رخصتی کروا رہا ہے، وہ کم از کم ماہین سے محبت نہیں کرتا تھا، ایسا ماہین کا سوچنا تھا۔ ایک ہفتہ جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ماہین کا دل خوف زدہ ہو رہا تھا۔ آج پھر وہ اس کے بستر پر سیج سجائے بیٹھی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تبھی ہلکا سا دروازہ کھلا تھا، دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا۔ گھونگھٹ میں سے شہرام کو اپنے قریب آتا دیکھ ماہین کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تبھی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھل گئی تھی، لیکن شہرام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں کسی غیر کے لیے چھوڑ دوں گا؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کسی غیر محرم کو سوچتے ہوئے جتنی سانسیں لی ہیں نا، اتنی سزائیں بھی بھگتنی ہوں گی تمہیں۔ اب وہ ماہین کو اپنے قریب کیا، اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ ماہین کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ماہین نے آنسو بھری نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ آخر شہرام کا مقصد کیا تھا کہ اس نے ماہین سے رخصتی لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ماہین کے قریب جا رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، سب شوق پورے کروں گا اب میں تمہارے۔ میری قربت چاہیے تھی نا تمہیں، تم نے دیکھا کہ اتنا جوان خوبصورت شخص تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں تو تم نے میرے ابا کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکوں کو پھنسانا خوب آتا ہے۔ تبھی ماہین کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہرام کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بس بہت سن لی میں نے آپ کی فضول باتیں میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے ذرا برابر شرم آ رہی ہے آپ کو، اپنی بیوی پر الزامات لگاتے ہوئے۔ شہرام کو تو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ماہین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ماہین سے اپنے سارے حقوق وصول کرتے ہوئے اسے روتا کمرے میں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سکینہ بیگم نے شہرام کو غصے سے تن فن کرتے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ شہرام نے ماہین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ وہ کمرے میں گئیں تو ماہین کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ماہی میری جان، تائی جان خدا کے لیے مجھے خالہ کی طرف بھیج دے، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میری بچی مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی وقت ماہین ان کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ سکینہ بیگم نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے عبداللہ صاحب کے پاس گئی تھی۔ گھر میں مہمان ہونے کی وجہ سے کوئی نیا تماشا نہیں بنا سکتی تھی،
اسی لیے خاموشی سے عبداللہ صاحب کو سب کچھ بتایا اور پھر ماہین کو ان کے ساتھ اسپتال بھیج دیا۔ جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تب سکینہ بیگم اسپتال گئی تھی۔ عبداللہ صاحب کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے کہا اس نے اپنے دماغ پر بہت گہرا صدمہ لیا ہے، نہ جانے اس بدبخت نے اسے کیا کہا ہے کہ وہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے۔ عبداللہ صاحب غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ سکینہ بیگم بھی پریشان کن حالت میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس وقت وہ معصوم مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ آج بچی کو کچھ ہو گیا تو روز قیامت میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لڑکا کیوں نہیں سمجھتا؟ اگر اس کو ماہین اچھی نہیں لگتی تھی تو پھر اسے چھوڑ دیتا، رخصتی کی بات کیوں کی؟ لیکن اب بس بہت ہو گیا، میری بچی نے اتنا عرصہ اس شخص کی وجہ سے تکلیف برداشت کی ہے، اب میں اسے مزید تکلیف برداشت کرنے نہیں دوں گا۔ بیگم آپ گھر جائیں اور جا کر بچی کا بیگ تیار کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ماہین اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ اگر اسے اپنی زندگی پیاری ہے تو ٹھیک ہی رہے، وہ اپنی زندگی میں مگن، اور اسے اپنی زبان سے میں سمجھا دیجیے گا کہ میرے اس گھر میں اگر وہ کسی کو لے کر آیا تو اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکینہ بیگم نے عبداللہ صاحب کو آج پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ماہین کے ماں باپ کی اس دنیا میں چلے جانے کے بعد عبداللہ صاحب ماہین اور بھی نزدیک ہو گئے تھے۔ رات گئے شہرام جب گھر لوٹا تو گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اسے کافی حیرت ہوئی شادی والے گھر میں اتنی خاموشی کیوں تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہوئے کاندھے اچکائے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اب تک تو شاید سو چکی ہو، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے دروازے کو کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرہ تو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور واش روم کا دروازہ کھول کر واش روم چیک کیا، لیکن وہ بھی خالی پا کر اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑ دوں گا، نہیں اس نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ اماں ابا سے میری بے عزتی کروانا چاہتی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں پر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب اسے حقیقتاً پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے اماں ابا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس کو جس پر ظلم کر کے اسے بے یار و مددگار کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ سکینہ بیگم کی آواز پر وہ یکدم چونکا تھا اور شرمندگی کے مارے نظر ادھر ادھر چرانے لگا۔ اماں یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تمہارا اور بیوی کا تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ میری تربیت یہ تو نہیں تھی، تم نے تو میری تربیت پر داغ لگا دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں نے کیا غلط کیا ہے اماں؟ بیوی ہو میری، اگر اسے اپنا حق لے ہی لیا۔ تبھی سکینہ بیگم آگے بڑھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ حق لینے میں اور ہوس پوری کرنے میں فرق ہوتا ہے شہرام۔ تم تو اپنے باپ سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے۔ تمہارا باپ میری جتنی عزت کرتا ہے کہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئی؟ اگر تمہارے دل میں کوئی اور تھا تو اس معصوم کی زندگی برباد کیوں کی؟ وہ کہاں سے آپ لوگوں کو معصوم لگتی ہے؟ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے ماں باپ، میرا سکون، میرا چین، اور آپ اسے معصوم کہہ رہے ہیں؟ اس نے تمہارے ماں باپ تم سے دور نہیں کیے، تمہاری حرکتوں نے تم سے تمہارے ماں باپ دور کیے ہیں شہرام۔ شہرام طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ اب اس میں بھی میرا قصور ہے۔ آپ لوگوں نے اس وقت اس کا ساتھ دیا جب مجھے بھی آپ لوگوں کی ضرورت تھی، تب آپ لوگوں نے مجھ پہ تو کبھی توجہ نہیں دی۔ میں تو آپ لوگوں کا خون تھا، تو پھر آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ وہ عزیز کیوں ہونے لگی؟ کتنا خوش تھا اس روز میں، اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ لوگوں کو بتانے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اس وقت بھی اپنی بھتیجی کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دے رہے تھے، میرے چہرے کی خوشی نہیں، اور ان آنسوؤں کے بدلے میں آپ لوگوں نے مجھے کیا دیا؟ دکھ، تکلیف۔ میری ہر خوشی کو آپ لوگوں نے اس کی تکلیف کے آگے چھوٹا سمجھا۔ شہرام تو جیسے آج پھٹ ہی پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں۔ 6 سال پہلے سی ٹی وی لاؤنج میں چچا اور چچی کی میت پڑی دیکھی تھی میں نے، وہ میرے بھی چچا تھے۔ اس روز ابا نے میرے چہرے پر جو تھپڑ مارا تھا وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ مجھے خبر نہیں ملی تھی کہ چچا اور چچی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اپنے خیالوں میں دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، اور ہنسی خوشی ہی گھر لوٹا تو سب کے سامنے ابا نے مجھے رسوا کیا، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں خاموش رہا۔ اور پھر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ماہین کو اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ جب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا تو ابا اور آپ نے مجھے کس طرح نظر انداز کیا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ یاد نہیں۔
ہوتا بھی کیسے؟ اس وقت بھی ماہین کے آنسو جو دکھائی دے رہے تھے آپ لوگوں کو۔ وہ اتنا کہتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھڑکی میں کھڑے وہ سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا اور پھر وہ اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ شہرام، تمہیں ماہین سے نکاح کرنا ہی ہوگا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ لیکن ابا، میں ماہین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم میری بھتیجی سے شادی نہیں کرو گے تو تم ہی اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی اور اسی وقت اپنا بوریا بسترا باندھو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اماں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، آپ مجھے کسی کی وجہ سے گھر سے نکال رہی ہیں۔ بیٹا، تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنی اچھی تو بچی ہے وہ، نکاح کرنے میں کیا ہی حرج ہے۔ لیکن اماں، میری اپنی زندگی ہے، اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں ایسے اچانک نہیں لے سکتا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے سوچنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں تمہیں رہنا ہے یا نہیں، وہ تمہارا فیصلہ ہی طے کرے گا۔ عبداللہ صاحب غصے میں لال انگارہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کی تصویر اپنے ہاتھ میں لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کاش بابا آپ نہ جاتے تو آج میں کسی کے سر پر زبردستی مسلط نہ کی جا رہی ہوتی۔ آپ واپس آ جائیں نا، آپ کی ماں ہی بہت اکیلی ہے۔ اور پھر اسی شام کو اس کے سر پر لال دوپٹہ رکھ دیا گیا، اور وہ کتنا روئی تھی، اس کے پاس تو انکار کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ انکار کر کے وہ جاتی کہاں پر؟ کون رکھتا اسے؟ ایک تایا اور ایک خالہ کے علاوہ اس کے دنیا میں تھا بھی کون؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن مجبوراً اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ تایا جان، ناشتہ لگ گیا ہے، آپ ناشتہ کر لیں۔ چلو بیٹی، تم بھی بیٹھ کے ناشتہ کر لو، میں نے ان کے ساتھ ہی ناشتہ کر لوں گی، انہوں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ عبداللہ صاحب نے چونکتے ہوئے ماہین کی طرف دیکھا، اور پھر ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ بس اسی دن کے لیے میں چاہتا تھا کہ شہرام تم سے شادی کر لے، وہ بہت خوش نصیب مرد ہے جسے تم ملی ہو، خوش رہو ہمیشہ۔ عبداللہ صاحب اسے دعائیں دے رہے تھے جب اچانک ان کی نظر شہرام پر پڑی، جو اپنے کمرے سے ایک بڑا سا بیگ لیے باہر نکلا تھا۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عبداللہ صاحب اور سکینہ بیگم سوالیہ نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ میں کینیڈا جا رہا ہوں، وہاں میری جاب ہو گئی ہے، نہ جانے کب واپس لوٹوں گا۔ سکینہ بیگم حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے ہمیں پہلے تو نہیں بتایا؟ عبداللہ صاحب نے شہرام کے نہ بتانے پر چوٹ کی تھی، لیکن سامنے بھی انہی کا بیٹا تھا۔ اس گھر میں پہلے سے کبھی کچھ بتایا بھی گیا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ سر پہ پڑتی دیکھی ہے، یہاں تو تب بتایا جاتا ہے جب ہر بات پہلے سے طے کر لی جاتی ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو لیے شہرام کو دیکھ رہی تھی، لیکن مقابل نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیا اس کا وجود اتنی سی بھی اہمیت کے قابل نہیں تھا کہ اس کا شوہر جا رہا تھا اسے چھوڑ کر؟ اسے اتنا بھی معلوم نہیں تھا۔ شہرام نے خاموشی سے اپنے بیگ اٹھایا اور پھر کینیڈا کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا جب عبداللہ صاحب نے کرخت لہجے میں اس کو وارننگ دی تھی کہ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو یاد رکھنا شہرام، اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے تم پر۔ تبھی شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس مسکراہٹ میں؟ دکھ، تکلیف، اپنا گھر چھوڑ جانے کا احساس اور اپنی ناقدری کا افسوس۔ اب مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس گھر میں اب میرے لیے کوئی جگہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ وہ اتنا کہتے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر قدم نکالتا ماہین بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ شہرام، خدا کے لیے رک جائے۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کے سامنے گئی تھی۔ آپ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر مت جائیں، میں اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن آپ تایا جان اور تائی جان کو تنہا مت چھوڑیں۔ بس بہت ہو گیا، ایسے ہی چونچلے دکھا کر تم سب کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہوں نا۔ لیکن یاد رکھنا، میں شہرام ہوں، میں تمہارے ان بہکاموں میں نہیں آؤں گا، اور میرے سامنے اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ ماہی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے آہستہ آہستہ کھولیں۔ آپ جس طرح کہیں گے میں ویسے ہی اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا کا واسطہ یہ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ تایا جان، تائی جان کا آپ آخری سہارا ہے۔ لیکن شہرام رکا نہیں تھا، اس نے ماہین کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے تائی جان، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو خاموشی سے شہرام کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی، تبھی ماہین سکینہ بیگم کے پاس گئی۔ تائی جان، آپ نے شہرام کو روکا کیوں نہیں؟ سکینہ بیگم نے چونکتے ہوئے ماہین کو دیکھا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔
اسے وہاں روتے ہوئے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ عبداللہ صاحب غصے میں دروازے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ماہین عبداللہ صاحب کے پاس گئی۔ تایا جان، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ سنجیدگی سے عبداللہ صاحب سے سوال کر رہی تھی اور عبداللہ صاحب کو لگا تھا کہ وہ ماہین کے گنہگار ہیں۔ تبھی انہوں نے خاموشی سے ماہین کے آگے ہاتھ جوڑے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب ماہین کو لگنے لگا تھا جیسے اس سب کی ذمہ دار وہ ہے۔ ہائے، میں مایا ہوں اور آپ شہرام۔ شہرام نے حیرانگی سے اس کی انگریزی اور اردو کے ملے جلے مکسچر کو دیکھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن کسی نے اس سے رابطہ تک نہیں کیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ کوئی تو اس سے رابطہ کرے گا، کسی کو تو پچھتاوا ہوگا اس کے آنے کا، لیکن یہاں پر تو نیا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ تبھی اس کی ملاقات مایا سے ہوئی تھی۔ پہل تو وہ مایا کو بھی نظر انداز کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مایا اس کے دل میں سما رکھنے لگی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دلکش، کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ اور پھر یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی، شہرام اور مایا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شہرام نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ مایا سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے مایا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ مایا کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے تو صاف پاس میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان جاتے ہی ماہین کو طلاق دے دے اور مایا سے شادی کر لے۔ لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا تو ماہین کی خوبصورتی دیکھ اسے عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اس پر عبداللہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس کی شادی وہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیں گے، شہرام سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ رخصتی تو اس نے غیرت میں آ کر لی تھی، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے مایا کا فون آ گیا تھا۔ اگر رخصتی اسی سے کرنی تھی تو مجھ سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اپنی محبت میں کیوں پھنسایا شہرام؟ مایا کو حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن خاموش رہا اور پھر اس کا غصہ اس نے ماہین پر نکالا۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ماہین اس کے کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ اب اسے حقیقتاً پریشانی ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں گئی، لیکن اگلی صبح تک جب وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی تو سیدھا سکینہ بیگم کے پاس گیا۔ ماہین کہاں پر؟ 2 ٹوک الفاظ میں بات کرتے وہ اپنی ماں کے جواب کا طلبگار تھا، لیکن سکینہ بیگم کو خاموش دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس کو اتنی بے چینی کیوں تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ماہین اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ اماں، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سکینہ بیگم نے جب جواب نہ دیا تو شہرام ایک دم چلایا تھا، اماں میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کس وقت سے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی، لیکن تم کیوں خوش ہو؟ یا تمہیں تو اس سے تکلیف دے کر خوشی ملتی ہے نا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ میں مانتی ہوں کہ ہم نے تمہیں نظر انداز کیا، لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ غلطی تو ہماری تھی نا، ہمیں سزا دیتے۔ اس معصوم کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تو اپنے ماں باپ بھی کھوئے، اور اگر اسے شوہر کی شکل میں مضبوط سہارا ملا ہی تھا تو وہ بھی کھوکھلا ہی نکلا۔ شاید وہی بد نصیب ہے، وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ شہرام کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، وہ ہر جگہ ماہین کو تلاش کر چکا تھا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، ابا خدا کے لیے مجھے بتائیں ماہین کہاں پر ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ بہت جلد میں وکیل سے طلاق کے کاغذات بنوا رہا ہوں۔ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قید سے رہائی دے دو۔ ہرگز نہیں، میں اسے کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی، کیونکہ میں مزید اپنی بچی کو تم جیسے غیرت مند شخص کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ماہین کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ماہین کو اپنے پاس لے آئے گا تو وہ اسے منا لے گا، لیکن عبداللہ صاحب اور سکینہ بیگم نے تو ٹھان رکھی تھی کہ وہ کسی صورت ماہین کو شہرام کے پاس نہیں لائیں گے۔ کچھ بھی کرو، مجھے اپنی بیوی اپنے پاس چاہیے۔ سر، ہم نے ہر جگہ پتہ لگوا لیا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میڈم کو یا تو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے، وہ کیوں اتنا بے چین ہے ماہین کو نہ پا کر۔ ایک روز اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ پر نظر رکھے گا، کوئی تو راستہ ہوگا جس سے وہ ماہین تک پہنچ سکے گا۔ عبداللہ صاحب کو ماہین کی اتنی جانکاری کیسے تھی، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اسے اس بات پر پچھتاوا ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ عبداللہ صاحب پر نظر رکھنے لگا تھا۔ سکینہ، میں جا رہا ہوں، تم یہاں پر سب سنبھال لینا، ٹھیک ہے؟ اسے میرا پیار دیجیے گا، میرا بھی بہت جی چاہتا ہے اس سے ملنے کو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، نہیں مل سکتی۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ عبداللہ صاحب نہیں جانتے تھے کہ شہرام کچن کے باہر کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔
عبداللہ صاحب کے نکلتے ہی وہ بھی ساتھ ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ شہرام عبداللہ صاحب کے پیچھے پیچھے جاتے ایک گھر تک پہنچا۔ یہ گھر اس کی خالہ کا تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ماہین کیسی ہے؟ انکل وہ بالکل ٹھیک ہے، آئیے نا اندر۔ ارے نہیں بیٹا، پھر کبھی صحیح، بس یہ کچھ پیسے لایا ہوں اور یہ اس کی تائی جان نے اس کی پسند کے کھانے بنا کر بھیجے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مایا، میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں؟ تم نے مجھ پر کتنے احسانات کیے۔ شہرام نے جب مایا کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ عبداللہ صاحب اور مایا آپس میں باتیں کر رہے تھے جب شہرام آگے بڑھا تھا۔ مایا کو لگا تھا کہ اس کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ عبداللہ صاحب نے اپنے سر پر شہرام کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ شہرام، تم یہاں پر؟ عبداللہ صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ شہرام، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ مایا نے جیسے ہی شہرام سے بات کرنا چاہی تبھی اس نے مایا کو جھڑک دیا تھا۔ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ تم ہی مجھے سمجھا دو۔ ایکچولی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح شہرام کو سمجھائے۔ وہ خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ عبداللہ صاحب اور مایا شہرام کو زبردستی گھر کے اندر لے کر گئے تھے۔ اب بولو، کیا ایکسکیوز ہے تمہارے پاس؟ شہرام کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ تبھی مایا نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ماہین کے پیرنٹس اس دنیا سے گئے تھے۔ میں ماہین کے بہت پرانے دوست ہوں۔ میں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کیونکہ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا۔ میرے بھی ماں باپ نہیں تھے اور ماہین کے بھی نہیں رہے۔ جس روز اس کا نکاح ہوا اس نے مجھے فون کیا۔ بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے میری کسی بات پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ مایا کچھ دیر کے لیے رکی۔ اس نے شہرام کو بڑے غور سے دیکھا جو اسے ہی سن رہا تھا۔ اگلے روز ماہین کا پھر سے فون آیا۔ اس روز ایسے لگ رہا تھا جیسے ماہین خود کو کچھ کر لے گی کیونکہ وہ بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہی تھی کہ میں کس طرح زندہ رہوں گی۔ میری وجہ سے تایا جان کا بیٹا ان سے دور چلا گیا۔ ماہین کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ماہین اور عبداللہ انکل سے مل کر بات کی۔ حقیقتاً مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ آخر تم میری دوست کے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتے تھے؟ میں امیر کبیر خاندان سے تھی۔ اماں ابا کے چلے جانے کے باوجود میرے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ میں ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ میں تمہارے پیچھے کینیڈا آئی۔ تمہارا بہترین دوست سلیمان اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس نے ہمیں سب کچھ بتایا کہ تم کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، کہاں رہتے ہو۔ میرے لیے اور آسانی ہو گئی۔ میں تمہارا پیچھا کرنے لگی۔ عبداللہ انکل کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں تھی۔ میں نے ان سے تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھا اور اس طرح تمہیں اپنا قابو میں کرنا زیادہ آسان ہو گیا۔ لیکن میں نے ہر وہ طریقہ اپنایا جو تمہاری پسند سے بالکل برعکس تھا۔ میں چاہتی تھی ہر چیز وہ پسند کرو، مجھے تمہیں پسند نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے دل میں اپنی دوست کے لیے شاید محبت ہی اتنی تھی کہ مجھے تمہارے سچے جذبات بھی نظر نہیں آئے۔ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، یہ سب کچھ ماہین کو نہیں معلوم۔ وہ بس اتنا جانتی ہے کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے نزدیک میں تمہاری خیریت معلوم رکھتی تھی، لیکن تم جو کر گئے تھے ماہین کے ساتھ تو ناقابل معافی تھا، جبکہ اس سب نے اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں تمہارے اور قریب ہوتی گئی۔ تم نے جو کچھ میری دوست کو کہا میں تمہیں ویسے ہی بدلتی گئی۔ تم میری خاطر خود کو بدلتے رہے۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کس طرح تمہیں اس وقت کا احساس دلاؤں کہ میری دوست غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ تو خود غلط ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ پھر خاموش ہوئی تھی۔
شہرام جو مایا کو دیکھ رہا تھا اسے بھی جیسے ہوش آیا تھا۔ تم جانتی ہو، میں نے ماہین کو جب یہ بتایا کہ تم کسی لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو تو اس نے روتے ہوئے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ خدا کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ انہیں ان کی محبت مل جائے۔ اور اس روز مجھے تم پر مزید غصہ آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ تم نے میری اتنی بھولی بھالی دوست کو کتنی ذہنی اذیت دے رکھی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میں تمہیں اپنا دیوانہ بنا لینا چاہتی تھی تاکہ تمہارے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچے مجھ سے دور ہونے کا، اور پھر میں تمہیں ایسے ہی دھتکارتی جیسے تم نے ماہین کو دھتکارا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی تم نے رخصتی کی بات کہہ دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن جو بھی وجہ تھی مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ تم یہ رخصتی دل سے نہیں لے رہے ہو، بلکہ تمہیں تو اس بات سے مطلب ہے ہی نہیں کہ ماہین تمہارے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ جب سے تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا اس روز کے بعد سے اس نے تمہارے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں، اور مجھے بس اسی بات کی تکلیف تھی کہ وہ 5 سال تک خاموشی سے تمہارا انتظار کر سکتی تھی، لیکن تم سے ایک وفاداری اسے نہیں دی گئی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا، اور پھر اس رات تم نے اپنے سارے حق ماہین سے وصول کیے اور پھر اس کی حالت پر نظر رکھے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ تم تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ بغیر ماں باپ کی بیٹی تھی، اور ایک تایا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ یہ قصور تھا اس کا، جبکہ وہ خود بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ لیکن خود سوچو نا، اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا اس رشتے سے انکار کرنے کا۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی تو کہاں جاتی؟ کس سے سہارا مانگتی؟ غلطی اگر تمہاری نہیں ہے، قصور اس کا بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں صرف اس کی غلطی دکھائی تھی، اس کا قصور دکھائی دیا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس نے دوستی کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کا بھی فرض ادا کیا تھا۔ شہرام تو دنگ مایا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا اور اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ میں بھی تمہاری گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر مایا اپنی جگہ سے اٹھی، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی تھی، کیونکہ ماہین پیچھے کھڑی اس کی سب باتیں سن چکی تھی۔ ماہین، میں تمہیں تبھی ماہین آگے بڑھی، اور اس نے مایا کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ کس نے حق دیا ہے تم لوگوں کو کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا؟ اگر مجھے رتی برابر بھی معلوم ہوتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو یقین کرو میں کبھی بھی شہرام کی زندگی میں نہ جاتی۔ لیکن ماہین، بس اب میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گی، نہ ہی تم لوگوں کے ساتھ مجھے رہنے کا شوق ہے۔ اتنا کہتی وہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور وہاں سے سارا سامان اٹھائے گھر سے باہر نکلی تھی۔ شہرام ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ماہین، رکو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایا نے جو کیا وہ صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی، اس کا طریقہ غلط تھا۔ غلط تو میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، لیکن تمہیں آج بھی صرف میری پرواہ ہے۔ ہاں، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی۔ جس وقت میرا نکاح آپ سے کیا گیا تھا نا، اس وقت میرے ساتھ بھی زبردستی ہو رہی تھی۔ میں بھی اس رشتے کے لیے نہ ذہنی طور پر تیار تھی
نہ ہی اس رشتے کو قبول کر پا رہی تھی۔ وقت کے رہتے مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ تو بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس رشتے کی کشش تھی کہ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جڑتی گئی۔ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگنے لگی۔ جو کچھ آپ مجھے کہتے وہ مجھے تکلیف بھی دیتا تھا، لیکن میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس وقت مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموشی سے اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی کہ میں آپ سے خلا لے لوں گی اور آپ اپنی پسند سے شادی کر لیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، میں آپ کی زندگی میں رہتے ہوئے کسی اور کو آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں یہاں پر اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میرا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ تبھی اچانک ماہین کا سر چکرایا تھا اور وہ اس سے پہلے زمیں بوس ہوتی شہرام نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا۔ وہ جلدی سے اسے اسپتال لے کر گیا تو وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ ماہین پریگننٹ۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی؟ لیکن مسٹر شہرام، ایسی حالت میں آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ کیسی حالت؟ شہرام کچھ سمجھ نہیں پایا۔ آئی تھنک تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے کیا؟ شہرام بے یقینی سے عبداللہ صاحب کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور اسے ابھی تک بھروسہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور عبداللہ صاحب کے گلے لگ گیا۔ ابا، میں باپ بننے والا ہوں۔ شہرام کے چہرے پر خوشی دیکھ کر عبداللہ صاحب کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا اس خوشی کے ملنے پر خوش تھا۔ ماہین کو ڈرپ لگائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا ماہین تک گیا، اس کے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ لگایا اور پھیرتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ماہین کی رنگت بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے شہرام کو کھڑا دیکھ کر وہ شرما گئی تھی۔ زیادتیاں دونوں کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن برا دونوں کا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وہ ایک دوسرے کو اتنی جلدی سمجھ گئے تھے۔ وہ جھکا تھا اور ماہین کے چہرے کا بوسہ لینے کے بعد وہ اس کے کاندھے پر جھک گیا تھا۔ تم خوش ہو نا اس بچے سے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ماہین سے پوچھا تھا۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے شہرام۔ عبداللہ صاحب اور سکینہ بیگم شہرام کے پاس آئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا فیلنگز ہیں۔ ہم نے صرف ماں باپ بن کر تمہیں پالا، تم پر حکم چلایا، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ تم بھی دل رکھتے ہو، تمہاری کیا خواہشات ہیں، اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ ہمیں معاف کر دو۔ عبداللہ صاحب نے ہاتھ جوڑے تو شہرام ایک دم تڑپ اٹھا۔ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را میرے سامنے ہاتھ تو مت جوڑیں۔ اس نے جلدی سے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑے اور ان کے گلے لگ گیا۔ غلطی تو میری بھی ہے، میں ایک بے قصور کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہا، مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے، اور ہر طرف خوشیوں کے پہرے سے ہر کوئی ایک دوسرے سے مطمئن تھا۔ مایا ہمیشہ کے لیے کہنے لگا چلی گئی تھی، تو دوسری طرف ماہین کو خدا نے پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا۔ ماہین، ہم اس پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کے بھی تو جذبات ہوں گے، اس کی فیلنگز، اس کے رونے پر کبھی اسے چھڑکیں گے نہیں کہ تم لڑکے ہو، رو کیوں رہے ہو، لڑکے نہیں روتے۔ ایسی باتوں سے ہم ہمیشہ اسے دور رکھیں گے۔ جانتی ہو
ایک لڑکے کو بھی اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان باتوں سے جتنا لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ معاشرہ لڑکے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے کے مطابق ایک لڑکا ہر جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ ماہین اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، اس کے ساتھ کبھی کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اس کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، اس پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے جو یہ اٹھا نہ سکے، اور شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، پھر زبردستی کرنے پر بیوی تمہاری جیسی مل جائے تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی ضرور کروں گا۔ ماہین نے چونکتے ہوئے شہرام کی طرف دیکھا تھا۔ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور ہلکی سی جسارت کر گیا تھا، جس پر ماہین شرما سی گئی تھی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ ماہین اور شہرام ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ صاحب اور سکینہ بیگم کے دل سے بھی بوجھ اتر گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کی، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ماں باپ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، بس کئی مرتبہ ماں باپ سے بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بچوں کے لیے ساری زندگی کی تکلیف بن جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کی اولاد کے بھی کچھ جذبات ہیں تو یقیناً وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ماں باپ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا غلام بنا لو۔ وقت کے رہتے جب اولاد بڑی ہو جائے تو اس کی مرضی بھی اس سے پوچھ لی جائے، تبھی یہ نسلیں، یہ قومیں اچھی پروان چڑھتی ہیں۔